مصطفیٰ مصطفیٰ شاف روز جزا سید الانبیاء فکر جود و سخا آپ شمس الضحا آپ خیر الورا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حسب روایت ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے ملاقات کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ دوستوں کی خواہش تھی کہ 16 فروری کو جو جمعے میں گفتگو ہوئی، اسی گفتگو کے چند پہلوؤں کو آج کی رات مزید دہرایا جائے، تاکہ بہت سے لوگ جو اس میں شرکت نہ کر سکے یا تاخیر سے آئے وہ اس کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس بات میں کوئی دو آراء نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا کسی مسلک سے یا کسی جماعت سے کوئی تعلق ہو۔ یہ تمام امت مسلمہ کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے جان و مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں۔ گویا مومن ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ، اتنی دلیری، اتنی بہادری ہو کہ جب ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ بھی قربان کرنا پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، تو ہمیں لمحہ بھر سوچنا نہیں پڑے گا۔ جو سوچ میں پڑ گیا وہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اقبال نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں انہوں نے چھلانگ لگائی، آگ میں کودے، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، تو عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ سوچنا چاہیے، کودنا چاہیے نہیں یا نہیں کودنا چاہیے۔ عقل ابھی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہی تھی کہ کام ہو بھی گیا۔ ایسے ہی محبت کا تقاضا ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں، محبت کو پروان چڑھانے کے لیے محبوب کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے۔ احمد فراد کا ایک شعر ہے، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا۔ نے کہا جو آنکھ سے دوری کرے گا، جس سے 6 مہینے بات ہی نہ ہو، اس سے محبت قائم نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں میں جلا بخشنے کے لیے، دلوں میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نگاہیں سیرت کو پڑھنے والی ہوں، یہ کان آپ کے تذکرے کو، آپ کے درود کو بار بار سنتے ہوں، اس زبان سے آپ کا تذکرہ بار بار مجلسوں میں، گھروں میں، محفلوں میں دہرایا جاتا ہو،
تو محبت قائم رہے گی اور وہ محبت کو جلا ملے گی جو محبت میں جان بھی قربان کر سکو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ذکر ہی نہ کیا ہو، کبھی سنا ہی نہ ہو، کبھی پوچھا ہی نہ ہو اور کہو کہ جان وار دیں گے، انج جان نہیں واری جانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آج جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، عام طور پہ اس کو معاشرے میں اتنا بیان نہیں کیا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جہاں بہت سے کمالات سے نوازا، بہت سے اعزازات سے نوازا، وہاں ایک کمال یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو خاندان اور جو نسب عطا کیا کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ مجھے اپنے دادا تک کا پتہ ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا۔ وہ نمازی تھے، داڑھی رکھی تھی، کاروبار کرتے تھے، گالم گلوچ نہیں دیتے تھے، مجھے پتہ ہے۔ مگر مجھے اپنے پردادا کا کوئی نہیں پتا کہ ان کا کردار، انہوں تو نام بھی نہیں پتا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، گستاخی معاف، ہاتھ کھڑا کر کے صرف اتنا بتا دے جی منو پتا ہے میرا پردادا کداں دا انسان سی۔ کیوں جی کوئی ہے؟ کوئی بزرگ، کوئی بچہ جو یہ کہہ دے کہ منو اپنے دادے دے کردار دا پتا ہے؟ لو ہم نسب پہ فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی چودھری ہوں نے ہیں، وہ تینوں پردادے دا پتہ نہیں کہ تیرا پردادا کداں دا سی، تیرا نسب اتھے ہی کتے کی سی۔ کوئی کہتا ہے جی اسی گجر ہوں نے ہیں، جی فلان، جی یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں۔ یہ خاندانی بھی مثال، ویسے آج کل خاندانی صرف پیسہ ہی ہے، بھی گل میری یاد رکھنی۔ پرلے درجے کا بندہ جاہل ہونا تو جو کو پیسہ آ جائے نا، لوگ کہتے ہیں بڑا خاندانی بندہ ہے، تو یہ بیچارہ کوئی خاندانی بندہ بھی ماڑا ہو جائے، کہتے انہوں تے کوئی خاندان دا پتہ ہی نہیں، انہوں رکھ رکھاؤ دا پتہ ہی نہیں۔ اور رکھ رکھاؤ بیچارہ کیا کرے گا، وہ حالات ہی نہیں اجازت دیں دے۔ اب خاندانی بھی پیسہ ہی ہے، ہر چیز پیسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اتنا پاکیزہ تھا اور اتنا اجلا اور اتنا شفاف تھا کہ ہمیں تو چوتھی پیڑھی، پانچویں پیڑھی پر جا کر اپنے آباء و اجداد کے کردار کا نہیں پتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک ہزاروں سال، سینکڑوں افراد، آباء و اجداد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس پورے نسب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھے پیدا ہونے تک میرے پورے نسب میں آج تک میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے بدکاری نہیں کی، میں نکاح سے پیدا ہوا۔ جیسے اسلام میں نکاح ہوتا ہے نا، فرمایا ایسے میرے ہر بزرگ نے نکاح کیا ہے، کسی نے زنا، کسی نے بدکاری نہیں کی۔ اتنا اجلا نسب، اتنا پاکیزہ نسب، اور یہی کافی نہیں بلکہ فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا، جب بھی نسب تقسیم ہوا، نسب تقسیم ہوتا ہے نا، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں میں نسب تقسیم ہو گیا، پھر آگے سے اولاد اور آگے سے اولادوں میں نسب تقسیم ہوا۔ آپ نے فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا، اللہ رب العزت نے ان 4 بھائیوں میں سے جو بھائی سب سے زیادہ با کردار انسان ہوتا تھا، اللہ نے مجھے اس کے نسب سے پیدا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، یہ آپ کا نسب ہے، اجلا اور پاکیزہ اور شفاف۔ اچھا، کچھ خاندانی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ خاندانی عادتیں ہوتی ہیں جو پیدا نہیں کی جا سکتی، وہ جینز میں چلی آتی ہیں، وہ فطرتاً ڈی این اے میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثالیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی جٹ زمیندار بندہ ہونا،
تو فطری طور پہ وہ دلیر ہوتا ہے، لڑائی میں ذرا مہارت ہوتی ہے اور زمینداری کا شوقین ہوتا ہے۔ گجر برادری جو ہے وہ عام طور پہ یہ بھینسیں دودھ دہی دے شوقین ہوندے نے۔ شیخ صاحب جو ہیں یہ کپڑے کے شوقین ہوتے۔ شیخ صاحب نے کو مجھ چو دو، انہوں نے کہنا میرے کو تھان تے لپڑا لو پر میرے کو مجھ نہیں چوئی جاندی۔ کیوں جی اس طرح ہی کہ نہیں؟ انہوں نے کہنا تھان جن مرضی، کپڑے کے زیادہ کاروبار کرنا۔ اچھا یہ عادتیں جینز میں ہیں، یہ آپ دوسرے میں پیدا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ، جو بات میں سمجھانے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی؟ آپ کا بھی تو وہی خاندان تھا نا، ہم کہتے ہیں نا وہ یہ ساڈے خاندان دی عادت ہے، کہتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی؟ سب سے پہلے جس شخص کو قریش کہا گیا اس کا نام تھا فہر بن مالک۔ فہر بن مالک، سب سے پہلے اس کو قریشی کہا گیا، قریش۔ یہاں سے قریش خاندان کا آغاز ہوا۔ قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ اس بندے کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی تھی کہ یہ اپنے دور کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن یہ اتنا درد دل رکھنے والا انسان تھا کہ ضرورت مند غریب اور مسکینوں کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا۔ اس کو لوگوں نے قریش کہنا شروع کر دیا، یعنی خدمت خلق کا جذبہ، انسانیت کو، دکھی انسانیت کو کے کام آنا، ان کا درد بٹانا، یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت تھی۔ اسی عادت کی وجہ سے، خدمت خلق کا جذبہ بدرجہ اتم پائے جانے کی وجہ سے ہی بیت اللہ کا متولی قریش خاندان کو بنایا گیا تھا۔ مسجدوں کا متولی اس کو بنایا کرو جو لوگوں کی خدمت کرنا جانتا ہو۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہاں اس کو اللہ صدارت اور انتظام و انصرام کی ذمہ داری اللہ اس کو دیتا ہے جس میں اللہ انسانیت کے لیے درد دیکھتا ہے۔ قریش خاندان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی تھی کہ یہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے مہمان کی ایسی مہمان نوازی کرتے تھے کہ دل باغ باغ ہو جاتا تھا، کبھی اکتاتے نہیں تھے، شوق سے مہمان نوازی کرتے۔ یہ خود بھوکے رہ لیتے تھے، مہمان کی کبھی عزت میں فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ گھر میں کھڑا جانور ذبح کر دیتے تھے، لیکن کبھی مہمان کی اس کی آمد میں، اس کے پروٹوکول میں کبھی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خاندان کو بیت اللہ کا متولی بنایا۔ آگے چلیے، یہ عادت جینز در جینز، نسل در نسل ایسے چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش فہر بن مالک سے چلا، پھر نسب تقسیم ہوا۔ جب نسب تقسیم ہوا تو آگے آپ بنو ہاشم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ بنو ہاشم۔ اچھا ایک اور کوالٹی تھی اس خاندان میں، یہ تو تھا نا خاندانی عادت، خدمت خلق۔ یہی حضرت خدیجہ نے بھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس خاندان کا جو پیشہ تھا وہ تھا تجارت، اور پورے عرب میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس جس خاندان کے پاس تھے وہ خاندان قریش تھا۔ آپ دیکھیں گے جتنے تجارتی قافلے جاتے تھے نا، یہ مصر کی جانب، یمن کی جانب، شام کی جانب، کیسر و کسریٰ کی جانب، ان کو کمانڈ کرنے والا لازماً کوئی نہ کوئی قریش خاندان کا بندہ ہوتا تھا، اس لیے کہ لائسنس ان کو ملے تھے، نیشنلٹیاں ان کے پاس تھیں۔ اور حضرت ہاشم کی قبر جو ہے وہ بھی غزہ میں ہے، کہ جہاں پر ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ ویڈیو آج تک میں اپنی آنکھوں سے ایک بھی مکمل نہیں دیکھ سکا۔ امت مسلمہ کی بے بسی
اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بے غیرتی کا اس سے پہلے شاید چشم فلک نے نظارہ نہ دیکھا ہو، شاید اس سے پہلے امت مسلمہ اس قدر نہ گری ہوگی۔ اور امت مسلمہ کی کیا بات کریں، اللہ کی قسم میں تو یہ سوچتا ہوں کہ فرعون تو صرف نام کا بدنام ہے، وگرنہ دنیا کا ایسا گناہ، ایسی غلیظ حرکت، ایسا قبیح فعل اس امت نے کر چھوڑا جو شاید کہ مجھ ادنا سے طالب علم نے کبھی سابقہ امتوں میں بھی پڑھا نہیں کہ انہوں نے بھی ایسا کام کیا۔ بتاؤ کیے کہ نہیں کیے؟ باپ بیٹے نے مل کے بیٹی بہن کو مارا کہ نہیں مارا؟ عورت نے بچے کی خاطر زندہ عورت کا پیٹ چیر کے بچہ نکال کے مار دیا کہ نہیں مار دیا؟ قبروں میں انگوٹھے لگوانے کے لیے باپ کے قبروں کو کھود کر سٹاموں پر انگوٹھے لگوائے کہ نہیں لگوائے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیا لوط علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، کسی قوم کے اندر تم نے تاریخ میں بنی اسرائیل کی روایتوں میں ایسے قبیح ترین گناہ پڑے ہوں تو مجھے بتانا۔ شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ ہم امت محمدیہ ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کرتوت گھول رہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے جہنمی، اور ہم پھر جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے جنتی جنتی جنتی۔ خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی جذبات میں۔ حضرت ہاشم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا۔ آپ کا کوئی امریکہ میں، یو ایس اے میں، سعودیہ میں بیٹھا ہو نا، اور پاکستان دے حالات ویسے تو خراب ہی رہے نے ہمیشہ، پر تھوڑا اور زیادہ ہی خراب ہو جان، کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی قحط سالی آ جائے تو ساڈا حال پتہ کی، وہ باہر بیٹھے بندے نے کہنا انہاں نوں مرن دے سارے نوں، تینوں میں ویزا بھیجنا، توں تے میرے کو آنا فیملی سمیت۔ کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ بتاؤ۔ ہم نے کہنا یہ اپنے نوں تے بچاؤ، مگر یہ تھوڑا سا سوچ کا فرق تھا۔ جب مکہ میں قحط سالی ہوئی تو خاندان قریش کی یہ عادت نہیں تھی کہ اپنوں کو بچانے کے لیے ہاشم شام میں بیٹھے مکے والوں سے کہتے قریشیو تم سارے تو شام میں آؤ نا، میں تمہیں تو بچاؤں باقی سب کو مرنے دو۔ نہیں، 100 اونٹ لے کر اس پہ اناج لادا، اناج لوڈ کر کے مکہ آئے، مکہ روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے، اونٹ کے اوپر جو اناج ہوتا اس کی روٹیاں بناتے، روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے، ان کو شوربے والے سالن کے اندر پھینک کر بڑا سا سالن بناتے، کہتے مکے والو آؤ، جینا ہے تو ساتھ جینا ہے، مرنا ہے تو ساتھ مرنا ہے۔ اس سالن کو سرید کہا گیا۔ یہ سالن اب ذرا کڑی سے جو میں کڑی ملانے لگا ہوں اس پر توجہ کی ضرورت ہے، یہ وہ سالن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سالن سے خدمت خلق کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے جو نسل در نسل جینز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں پایا جاتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے چونکہ اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث کرنا تھا تو خاندان قریش کا روب، خاندان قریش کا ایک ولولہ اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو، یہ میری ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے تھے ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد، اگلی ساری گفتگو میرے اس جملے سے سمجھ آئے گی، جس نے بھی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اس نے عدم معرفت کی وجہ سے نہیں کیا، عدم پہچان کی وجہ سے نہیں کیا، اس لیے انکار نہیں کیا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ یہ نبی ہیں، بلکہ پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہیں۔ انکار ضد کی وجہ سے کیا، انا کی وجہ سے کیا، آباء و اجداد کی وجہ سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ آئے، پہچان کی بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسی تھی کائنات میں۔ صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ 3 دن سے بدک گیا ہے، کسی کے قابو نہیں آ رہا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، صحابہ کو کہا تم میرے پیچھے رہنا، مجھے آگے رہنے دینا۔ آپ آگے آگے چلے۔ اونٹ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر جھک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، ہم آپ کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، امت محمدیہ میں سجدہ کرنے کی اجازت اگر کسی کو ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی اور کسی کے سامنے جھک سکتی نہیں۔ اور یہی تو میں ادنا سا طالب علم اس مسلک اہل حدیث کی سٹیج سے آپ کو کہتا ہوں، اہل حدیث کی اور پہچان کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تیرے ساتھ شرک کو گوارا نہیں کرتے، ہم گناہگار خطا کار سہی، مگر جہاں سے ہمیں شرک کی بو بھی آئے ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اس توحید کی پہچان پہ ہی تو ہمیں جنت کا وارث بنا دے، اس توحید کی برکت سے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ تیرے نبی کی بات میں کسی دوسرے کی بات کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا سجدہ اللہ کے نبی نہیں۔ اب وہ بات سننا جو میں نے جملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار عدم معرفت کی وجہ سے نہ کیا گیا، بلکہ ضد، انا، ہٹ درمی، آباء و اجداد کی وجہ سے کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے تو صرف اونٹ کو دیکھا ہے کہ یہ چلتا ہوا آ کر میرے قدموں میں گر گیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں، سوائے کفر کرنے والے جنوں کے اور سوائے انکار کرنے والے انسانوں کے، سوائے کافر جن اور کافر انسانوں کے، ان سنگلاخ پہاڑوں کے ٹکڑوں کے درمیان پوری روئے ارضی پر ہر چیز، شجر، حجر، پتھر، ذرہ ذرہ، یہ فلک، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین کی تہ، یہ جھرنے، یہ آبشاریں، یہ سمندر، یہ پرندے، یہ حشرات، آپ نے فرمایا ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچانتے تو وہ تھے، مانتے نہیں تھے، اور پہچانتے آج والے بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ پہچانتے آج والے بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ پہچانتے تو اتنا تھے، آتا ہوں میں بات کی طرف، بھولا نہیں ہوں آپ کو، خاندان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داغ اللہ نے بٹھائی اس پہ باتیں سنانی، لیکن معرفت کی بات کہوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک نشان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے خیبر کا محاصرہ نہیں کیا تھا،
ابھی آپ نے خیبر کا محاصرہ نہیں کیا. یہودیوں کے پاس معرفت بھی تھی, پہچان بھی تھی, اور آج بھی یہودی دنیا کے بہترین معبر ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. خوابوں کی تعبیر کا جو ملکہ ہے نا, وہ اس وقت بھی اور آج بھی یہودیوں کے پاس بہترین ہے, اس لیے کہ انہوں نے وہ تعبیر سیکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام. وہی کتابیں, وہی ہڈن سارا علم رکھا ہے. وہ میں اپنی بات کو اس بات سے واضح کر دوں گا. تو وہ کہنے لگیں حضرت صفیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ابھی خیبر کا محاصرہ نے کیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اور چاند کا ایک ٹکڑا یکلخت چاند سے جدا ہو کر میری جھولی میں آ کے گر گیا. کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنے شوہر جو کہ یہودی سردار اور یہودی عالم تھا, میں نے اپنے شوہر کو سنایا. اب ذرا معرفت کی حد دیکھنا, خواب ہے خواب, اور تعبیر دیکھنا. کہنے لگی یہ نشان اس چیز کا ہے, جب میں نے خواب بیان کیا اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار کے کہا تو مدینہ کے بادشاہ سے نکاح کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے وہ تھے, اس لیے کہ پہچان تو اللہ نے ایسی کروائی تھی کہ جس وقت ابرہہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, پہچان تو یہاں سے دادا سے شروع ہو گئی تھی کہ جس وقت ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا, اس نے شاہ روم کو کہا مجھے ایک ہاتھی جسے محمود کہا جاتا ہے وہ ہاتھی مجھے چاہیے. اس ہاتھی کا کمال یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی سردار, کسی بادشاہ, کسی سپہ سالار کو جھک کر سلام نہیں پیش کیا. اب ابرہہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے, محمود ہاتھی دائیں جانب کھڑا ہے, دربار سجا ہے. عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے اپنے 200 اونٹوں کے مذاکرات کے لیے. ابرہہ نے دیکھا جب عبد المطلب داخل ہوئے, محمود ہاتھی نے جھک کر عبد المطلب کو سلام پیش کیا. ابرہہ حیران, وہ اپنے تخت سے اٹھا, آگے گیا, عبد المطلب کا استقبال کیا, نیچے بیٹھ کے مذاکرات کیے. عبد المطلب چلے گئے, اس نے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے راہبوں کو بلایا, پادریوں کو بلایا. اس نے کہا یہ بندہ اور محمود اس کو سلام کرے, اس نے کبھی مجھے سلام نہیں کیا, اس بندے میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور والا بات یہ ہے یہ خاندان قریش کا سردار ہے, ہماری معلومات کے مطابق اس خاندان میں وہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. اللہ نے اس خاندان کے شرف کو, وقار کو, عزت کو بلند کرنا شروع کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے ہی کروا دی. نہ ماننا ضد ہے, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے, اور بلکہ آپ کے والدین کا نکاح ہونا وہ بھی ایک پورے اللہ رب العزت نے پلان اور اسباب کو مرتب کیا. حضرت عبد المطلب کے ساتھ یمن کے سفر پہ گئے, جیسا کہ یہ تجارتی سفر کرتے رہتے تھے. وہاں ایک زبور کا راہب عالم زبور کا تھا, اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا. حضرت عبد المطلب کو کہا میں اس بچے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم خاندان قریش ہیں, سطر نہیں دیکھنے دوں گا. کہا میں کوئی مسئلہ نہیں. اس نے حضرت عبداللہ کا معائنہ کیا, جو نشانیاں اس نے پڑھی تھیں اس نے کہا عبد المطلب اس بچے کو لے جاؤ
اور خاندان بنو زہرہ میں اس کا نکاح کر دو۔ حضرت عبد المطلب عبداللہ کو لے کے گھر پہنچے۔ حضرت آمنہ کے والد جو کزن تھے حضرت عبد المطلب کے، اپنے کزن کو ملنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا کہ عبداللہ کے اوپر 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت آمنہ کے والد جب بچانے کے لیے ذرا آگے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ غیبی مدد آئی اور 6 کے 6 یہودیوں کے سر کٹ کے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہودی تو پہچان گئے تھے، باپ کو بھی پہچان گئے، تو نبی کو کیسے نہ پہچانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً گھر گئے اور کہا آمنہ کی والدہ، آمنہ کی ماں، عبد المطلب سے جا کے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لے، اس لیے کہ جو میں نے آج دیکھا ہے عبداللہ کے ساتھ وہ میں نے مکہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھا۔ یہ جب رشتہ مانگنے کے لیے عبد المطلب کے پاس گئیں، وہ راہب کی بات یاد آ گئی، بنو زہرہ میں شادی کر دینا۔ انہوں نے کہا یہ تو خود رشتہ اس خاندان کا چل کے آ گیا، فوراً ہاں کر دی، یہ تعلق قائم ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور جب آپ نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بنو اسد قبیلے کی ایک عورت ملی۔ اس عورت کا کمال یہ تھا کہ یہ پرندوں کے علم کی ماہر تھی۔ پرندوں کا ایک خاص علم ہے، جو دیہاتی لوگ ہیں نا گاؤں میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، بزرگ، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ بھی ایک خاص علم ہے کہ چڑیا یہاں بیٹھ کے کیوں بول رہی ہے، یہ کوے کیوں بول رہے ہیں، یہ فلانا پرندہ، یہ فاختہ یہاں کیوں بیٹھی، یہ ایک پورا علم ہے۔ اس کو اس علم کی مہارت تھی۔ تو اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا، خاندانی وہ بھی رئیس عورت تھی، اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے کہا عبداللہ میں تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ تعلق بناؤ گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا نہیں۔ چلے گئے، شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس عورت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا اب تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اگر اب میں تمہیں پیشکش کروں کہ عبداللہ تم سے شادی کرے گا تو کیا تم اب مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور انکار کر دیا، کہا نہیں عبداللہ میں اب آپ سے شادی نہیں کروں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ایسی کیا بات ہوئی کہ پہلے تم فریفتہ تھی اب انکاری ہو؟ اس نے کہا عبداللہ بات مجھ میں نہیں، بات آپ میں ہوئی۔ مجھے یہ بتاؤ تم نے ان چند دنوں میں وہ کون سا ایسا کام کیا جو پوری زندگی نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، میں نے نکاح کیا، میں نے نکاح کیا۔ اب وہ جملہ سنیے گا، معرفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کو کیسے کروائی گئی، خاندان قریش کا تذکرہ کیسے بلند کیا گیا۔ اس عورت نے کہا عبداللہ جاؤ پھر میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں، جو نشانی میں نے تمہارے ماتھے میں دیکھی تھی تمہاری بیوی میں منتقل ہو گئی، تم ایک نبی کے باپ بننے والے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاندانی شرف تھا، یہ خاندانی اعزاز تھا، یہ تعارف تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک چیز کا علم اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے ظاہر کر دیا۔ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی رضائی والدہ، جب وہ آپ کو لے کر مکہ سے اپنے گاؤں رضاعت کے لیے جا رہی تھیں تو راستے میں یہودیوں نے دیکھا، راستے میں یہودیوں نے دیکھا، ایک یہودیوں کا قافلہ گزرا، اس نے دوسرے کو کہا مجھے اس بچے پہ شک ہے، مجھے اس بچے پہ شک ہے، اس کا معائنہ کرو۔
انہوں نے قافلے نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو روکا، کہا بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت حلیمہ نے انکار کیا، مزاحمت کی، ادھر بھی قافلہ تھا وہ بھی قافلہ تھا، بات ذرا بڑھنے لگی تو یہودیوں نے کہا اچھا ہمیں ایک سوال کا جواب دے دو، اگر تم جواب دے دو تو ہم اس بچے کو چھوڑ دیں گے، اگر تمہارا جواب کوئی غلط ہوا یا ہمارے مطابق جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہوا تو پھر اس بچے کو قتل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو پتہ ہے انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ ان کو ایک ایک بات کا پتہ تھا، ایک ایک چیز واضح تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں صرف اتنا بتا دو اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اگر میں نے یتیم کہا تو اس کو کمزور سمجھیں گے، میں نے کہا میں اس کی ماں، اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اس کا شوہر ہے۔ یہودیوں نے کہا اب تم جا سکتی ہو، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہمیں یقین تھا کہ یہی آخری نبی ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا، یہ پہچان، یہ معرفت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ لیکن ایک بات میری بھائیو یاد رکھنا، اس خاندانی شرف کے باوجود، اس روب، اس ہیبت اور اس ولولے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے خاندان پر فخر کرتے ہوئے کسی کو حقیر نہیں سمجھا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں یہ دنیا میں خاندان ہے، کوئی چودھری لکھوائے، کوئی مرزا لکھوائے، کوئی میاں لکھوائے، کوئی کچھ بھی لکھوائے، جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی قبر میں پڑے ہوئے مردے کا کوئی خاندان نہیں رہے گا۔ فرشتوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تیرا خاندان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا بلال۔ اب خاندان کا میں اس مثال سے آپ کے سامنے فرق واضح کروں۔ خاندان عزت اللہ کی نگاہ میں خاندان نہیں بناتا، عزت وقار اللہ کی نگاہ میں کردار بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ تھا، یہ اعزاز تھا، مگر خاندان پہ کبھی فخر نہیں کیا، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی کسی کو کمزور نہیں سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی قریش خاندان سے ہے، صرف شاخ فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاخ وہ نسب تقسیم ہوا ہے، خاندان قریش ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام تھا بلال۔ یہ مثال اتنی پیاری ہے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا بلال۔ ایک دفعہ نا بیٹھے ہوئے تھے، ایک شاعر نے کہا بلال عبداللہ، بلال ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے اچھا بلال ہے۔ اس نے تعریفی کلمہ کہا، دوبارہ دہراؤں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے اچھا بلال ہے۔ اب یہاں فرق دیکھنا، عبداللہ کا بیٹا بلال قریش خاندان سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن بلال وہ خاندان قریش سے نہیں، غلام خاندان سے ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، اور رسول اللہ کا بلال مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ صحابہ ہمیں بتاتے ہیں اپنے بیٹوں سے محبت ضرور کرنا، اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھنا، اپنے بیٹوں کے نام عمر، عبداللہ، بلال، اپنے بیٹوں کے نام زبیر، یاسر، عمار ضرور رکھنا،
مگر بیٹے سے محبت صحابہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. صحابہ کے ناموں سے محبت، صحابہ سے محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ عبداللہ بن عمر سمجھا رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندان سے اللہ کے ہاں عزت نہیں بنتی. اللہ کے ہاں عزت بنتی ہے بلال کی، جو حبشہ سے تھے، غلام تھے، مگر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے آگے حضرت بلال کے قدم چلتے تھے. اب دو مثالیں اور دے کے بات کو ختم کرتے. نبی صلی اللہ، اب دوسرا پہلو یہ تھا خاندانی پہلو، یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اب ہے دوسرا پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ خاندان ہونے کے باوجود فخر نہیں، تکبر نہیں، کسی کو حقیر سمجھا نہیں، بلکہ خاندانی ہونے کا مطلب مونچھوں کو تاؤ دے کر سینہ چوڑا کر کے زمینوں پہ قبضے کرنا نہیں ہے. خاندانی ہونے کا تعلق پلازوں کو ہتھیانا نہیں ہے. خاندانی ہونے کا مطلب آپ سمجھانے لگا ہوں کہ خاندانی ہونے کا تقاضا کیا ہے، خاندانی ہونے کا مطلب کیا ہے. خاندانی ہونے کا مطلب یہ ہے، حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم ہیں. کہتے ہیں یہودیوں میں سے بھی بعض، بہت کم لیکن بعض عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے. یہ بھی انہی میں سے تھے. کہتے ہیں میں نے جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتابوں میں پڑھی تھی نا، ایک ایک کر کے میں نے پوری کی. جب آپ آئے مدینہ ایک ایک کر کے میں نے پوری کی، لیکن ایک نشانی ایسی تھی، کہتے ہیں پڑھی تو تھی دیکھی نہیں تھی. کتاب میں پڑھی تو تھی دیکھی نہیں تھی. دیکھنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. پھر ایک دن آیا، آپ کھڑے تھے، ایک بدو آیا. وہ بدو آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور جا کر میں نے اپنے گاؤں میں تبلیغ کی اور سارا گاؤں ہی مسلمان کر لیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں آ گیا ہے قحط، ہمارے گاؤں میں آ گیا ہے قحط. میں گاؤں والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا درود نہ جذبے شوق سے پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، خطا طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا تھا. نہیں ہوتا تھا نا، ادھار لے کے دے دیتے تھے. حضرت زید کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا ہوں، اس نے اناج مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، آپ نے میری طرف دیکھا، دیکھ کر کہا زید 1 مہینے کے ادھار پر اتنی کھجوریں، اتنے من مل جائیں گی؟ حضرت زید نے کہا مل جائیں گی حضور، گالی کوئی نہیں، میں تو پہلے ہی اس انتظار چس. نے کہا ٹھیک ہے دے دو اس بدو کو. حضرت زید کہتے ہیں میں نے جا کے دے دی، وعدہ ہو گیا. اب مثال دینے لگا ہوں. مثال کے طور پہ وعدہ تھا 1 مئی کا، وعدہ تھا 1 مئی دا وعدہ ہوئے نا تے بندے نو پہلے ہی پتا ہوتا ہے 2-4 دن تے ایویں ٹپ جانے نے، ایویں انہوں تنگ کی کرنا 1 مئی نو. یہ کاروباری، بڑے کاروباری میرے پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھ لو کیش دا بھی گاہک ہوئے نا، کیش دا کہ وہ دا مطلب ہوتا ہے 3-4 دن بعد ہی پیسے ملنے. کیوں جی صحیح صاحب اتنا ہی نہیں؟ ہمارے فیصلہ آباد میں کپڑے کے سودے اس طرح ہی ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ کیش دا گاہک ہے، کیش دا گاہک ہے، لے آؤ جی
اور جو کپڑا چلتا کہتا کیش کیش، یار کیش دا مطلب ہوتا ہے 3-4 دن دے اندر اندر پیمنٹ ہو جائے گی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا مہینے کا. حضرت زید کہتے ہیں کہ 1 مئی کا وعدہ تھا، میں 26 اپریل کو پہنچ گیا اور میں نے جا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زبان پوری نہیں کی، آپ نے مجھ سے اناج واپس کرنے کی جو بات کی تھی آپ کی بات میں فرق آ گیا. حضرت زید کہتے ہیں یہی کافی نہیں، میں نے جملے میں اور سختی پیدا کی. میں نے کہا آپ تو آپ، میں آپ کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں. خاندان قریش نے، عبد المطلب نے کبھی اپنا وعدہ، کبھی اپنی بات کی پاسداری نہیں کی، آپ بھی اسی خاندان سے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں میں جملے سخت کر رہا تھا، عمر ساتھ کھڑے تھے. عمر نے تلوار نکال کے کہا زید اس سے آگے جملہ کہا تیری گردن اب میں اڑا دوں گا، اس سے آگے کی گستاخی برداشت نہیں. حضرت زید کہتے ہیں میں جان بوجھ کر جملوں میں سختی پیدا کر رہا تھا، عمر نے مجھے دھمکی لگا دی، میں چپ کر گیا. جب میں نے چہرہ اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ چہرے سے مسکرا رہے تھے. آپ نے کہا عمر نہیں، زید کو جو کھجوریں وعدے کی ہیں وہ بھی دو، اور جیڑی تو انہوں دھمکی لائی ہے نا، ڈرایا ہے، جیڑا تو انہوں ڈرایا ہے، جو تو نے اس سے سختی کی ہے نا، اس سختی کے ازالے کے لیے 50 کلو کھجوریں اس کو اور زیادہ دے دو. حضرت زید کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضور معاف کیجئے گا، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تو ایک پہچان تھی. اب وہ حدیث کے الفاظ، روایت کے الفاظ سنیے، وہ نشانی کیا تھی جو پڑھی تھی اور پھر دیکھی تھی. کہتے ہیں حضرت زید میں نے کہا حضور میں آپ پر ایمان لایا کیونکہ اس آخری نشانی کو بھی میں نے خاندان قریش کے اس چشم و چراغ میں دیکھا، آپ کے خاندانی ہونے کی علامت کو دیکھا کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا کہ جو بندہ اس سے جتنی بدتمیزی کرے گا وہ اتنا ہی اس سے پیار سے پیش آئے گا، جو جتنا بد اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی اخلاق والا بن جائے گا. میں نے وقت سے پہلے مطالبہ کیا، آپ نے مسکرا کے جواب بھی دیا، کھجوریں بھی زیادہ دی، میں آپ پر ایمان کا اقرار کرتا ہوں. یہ ہے خاندانی ہونے کی علامت. اور سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر 13 افراد کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے. 13 افراد. ڈیتھ وارنٹ کا مطلب یہ تھا جہاں یہ بندہ نظر آئے پیشی نہیں کرنی، پوچھنا پچھانا نہیں، تلوار نکالنی، گردن اڑا دو، بس خلاص، کام ختم. 9 بندوں کو، 13 میں سے 9 بندوں کو جنہوں نے آ کر معافی مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور اخلاق کی معراج میں بیان کرنے لگا ہوں اب. اخلاق کی معراج. خاندانی بندے بدلے نہیں لیتے، معاف کرتے. خاندانی بندے کم ظرف نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں پتہ چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں تو وہاں سے فرار ہو گئے. اور جب فرار ہوئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے.
اب جب کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار ہیں، کشتی ڈولنے لگی۔ اب کشتی کا ملا کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ نے کہا لات عزا منات کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہاں لات عزا منات نہیں کام آتے، یہاں اللہ کام آتا ہے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یہی تو بات کہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہاں اللہ کام آتا ہے تو پھر خشکیوں پہ بھی اللہ ہی کام آتا ہے، دکھوں میں اللہ، غموں میں اللہ، ہر جگہ اللہ۔ کام آنے والی ذات، مشکل کشا، مشکلوں میں کام آنے والی ذات وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا میں نے عہد کر لیا کہ اس کشتی سے اللہ بھنور سے مجھے بچا لے، میں جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں۔ آپ کی بیوی پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے چکی تھی۔ اب میں شاہ صاحب تشریف فرما ہے، بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ اب وہ آخری معراج اخلاق کی سنیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبوی کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت اکرمہ تشریف لا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ حضرت اکرمہ ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جو دشمن اسلام تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جو جہنم واصل کیا گیا غزوہ بدر کے اندر، اب اپنے مومن ہونے والے کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے کیسے بچایا جا رہا ہے، اخلاق کی یہ معراج ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، اکرمہ آ رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، میں تمہیں اخلاقی طور پہ یہ تلقین کرتا ہوں، اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا، اکرمہ کو تکلیف ہوگی، میں مومن کو یہ تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ اخلاق کی معراج ہے۔ خاندانی بندہ کم ظرف نہیں ہوتا، بدتمیز نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، خاندانی بندہ دل کا صاف ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بیان کر دوں، کیونکہ دل بہت میلے ہیں آج کل دل بہت میلے، دل میں کینہ، بغض، حسد۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ دل کا اجلا، دل کا صاف، دل کا شفاف ہوتا ہے، دل میں کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، دل کا صاف بندہ، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اسے اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ بندہ اچھا ہونا چاہیے، بندے کی نیکیوں کی وجہ سے، جو جاہلیت میں اس نے نیکیاں کی، ان نیکوکار ہونے کی وجہ سے ہی اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت ابو العاص سے۔ آپ نے اعلان نبوت کر دیا، حضرت زینب اپنے بابا پر ایمان لے آئیں، حضرت ابو العاص ایمان نہیں لائے، شوہر کافر ہے۔ ذرا اب رشتوں کو چیک کرنا، شوہر کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، اور یہاں پر اگر خاندان کا فرق ہونا تو تانے دے دے کر ہم اتنا ستاتے ہیں کہ زمین، انسان سوچتا ہے زمین پھٹے اور میں دھنس جاؤں یا مجھے آسمان سے کوئی آفت اٹھا کر لے جائے۔ اگر رنگ کا فرق ہو ہم جینے نہیں دیتے، تعلیم کا فرق ہو ہم جینے نہیں دیتے، دولت کا فرق ہو ہم تانے مار مار کے زخموں کے سے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر فرق کیا ہے؟ کفر کا، اسلام کا۔ اور اس سے بڑی اور دشمنی کی کوئی علامت تو نہیں ہو سکتی نا کہ سسر داماد کے خلاف میدان جنگ میں تلوار آزما ہے۔ بتاؤ دشمنی کی اس سے بڑی کوئی مثال کہ سسر اور داماد جنگ، آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قیدی بنا لیے گئے،
اور پھر یہ طے پایا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، تو حضرت زینب نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ کا ہار اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے فدیے میں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لیتے تھے ہار ہاتھوں میں آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا ہے میرے صحابہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ بتایا یہ ہار آپ کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کروانے کے لیے دیا۔ فرمایا ہے میرے صحابہ یہ ہار میری بیوی خدیجہ کا ہے، میری بیٹی کے پاس اور دینے کو کچھ نہیں، اس نے اپنی ماں کی آخری نشانی بھیج دی، اگر تم اجازت دو میں یہ ہار بھی واپس کر دوں اور میں ابو العاص کو رہا بھی کر دوں۔ صحابہ نے کہا حضور جان بھی قربان ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ پھر یہاں آپ نے جو جملہ کہا وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں اصل میں، لیکن وہ جملہ سنانے سے پہلے اگلا واقعہ بھی سنا دوں۔ جملہ اس وقت کہا لیکن اگلا واقعہ بھی سننے والا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو بلایا اور بلا کر کہا ابو العاص آپ نے میری بیٹی کو اچھا رکھا، لیکن اللہ نے اب حکم نازل کر دیا ہے کہ کافر اور مومن میں نکاح کا رشتہ قائم رہ سکتا نہیں ہے، یا اسلام قبول کرنا ہوگا یا میری بیٹی کو میرے پاس بھیجنا ہوگا۔ حضرت ابو العاص نے بغیر کسی تکلیف پہنچائے، بغیر کوئی تانا دیے، بغیر کچھ تنگ کیے آپ کی بیٹی کو اولاد سمیت ساز و سامان سمیت مدینہ بھیج دیا۔ اب وہ جملہ سننا جو میں نے کہا، دل بندہ اچھا ہونا چاہیے، دل کا بندہ اچھا ہو اللہ بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو کہا تھا اے میرے صحابہ، گویا کہ ابو العاص وہ کافروں کی طرف سے جنگ لڑتا ہوا قیدی بنا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں ابو العاص بندہ برا نہیں ہے۔ ابو العاص نے میری بیٹی کو آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ابو العاص بندہ اچھا ہے۔ بندہ اچھا تھا، اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی توفیق بخش دی۔ وہ وقت اسلام نے دیکھا، مکے گئے، ساری امانتیں سارے لین دین کلیئر کیے، مدینے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔